تو خداوند یسوع کے نہایت ہی خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آئے خدا کے جلال کے لیے زوردار تعلیم بجائیں. Thank you Jesus. خدا کا شکر ہو، ہمارا جو خدا ہے وہ عظیم خدا ہے، وہ کلام کرنے والا خدا ہے، وہ بھوکی اور ترستی ہوئی جانوں کو سیر کرنے والا خدا ہے. اور آج صبح نہ صرف خدا اپنے کلام سے ہمیں سیر کرنے کو ہے، بلکہ آج صبح وہ اپنے خون اور گوشت کے وسیلہ سے بھی ہمیں سیر کرنے کو ہے. ہاللیلویا. سو آئیے آج صبح جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب 6 اور 7 یہ 2 آیات ہیں. کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط. کئی لوگ کلوسیوں بھی پڑھتے ہیں لیکن درست تلفظ جو ہے وہ کلوسیوں ہے. 2 باب 6 اور 7 آیت. اور ہم سب اس تلاوت میں شریک ہوں گے. میں پڑھوں گا اور آپ میرے پیچھے اسے دہرائیے گا. سو لکھا ہے، پس جس طرح بلند آواز، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. اور آج صبح ہمارا جو مضمون ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے بڑھتے جاؤ. اپنے ساتھ والے سے کہیں بڑھتے جاؤ. خداوند سے کہیں خداوند مجھے بڑھنا ہے، مجھے بڑھنا ہے، مجھے بڑھنا ہے. ہاللیلویا. اور خداوند یقیناً ہمیں بڑھائے گا. آمین. سو یہ حوالہ جو آج صبح خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا، اس خط کو پولس رسول نے سن 60 کی دہائی میں اس وقت روح القدس کی تحریک سے تحریر کیا جب پولس رسول روما میں قید کی حالت میں تھا. اور یہ جو خط ہے یہ پریزن اپیسل کہلاتا ہے. اور فلیپیوں، ایفیسیوں، کلوسیوں اور فیلیمون، یہ جو 4 خطوط ہیں یہ قید خانہ کے خطوط ہیں. پولس جب قید میں تھا مسیح کی گواہی دینے کے سبب سے، انجیل سنانے کے سبب سے، خوشخبری سنانے کے سبب سے، تو اس وقت قید میں رہتے ہوئے پولس نے کلیسیاؤں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خطوط لکھے. اور اس بات سے ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمیں دلیری ملتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جس طرح پولس اگرچہ قید میں تھا، اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کی صورتحال میں ہیں، کسی بھی قید میں ہیں، کسی بھی طرح کے حالات میں ہیں،
کسی بھی طرح کی رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں، کسی بھی طرح کے بیریئرز ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں بڑھنے سے روک سکتے ہیں، رسول کی زندگی سے ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے، یہ تقویت ملتی ہے، یہ دلیری ملتی ہے کہ جب وہ قید میں رہ کے خدا کا کام کرتا ہے، بڑھتا ہے اور بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، تو پھر ہم جو آزاد ہیں، ہم جو قید میں ہے ہی نہیں کسی بھی طرح کی، ہمیں کس قدر مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کس قدر مزید اور بہتر طور پر خدا کے ساتھ چلنے کی اور خدا کے کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سو ہم نے رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، ہم نے رکاوٹوں کو، بیریئرز کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس حوالے کے اندر پولس رسول نے 7 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات قبول کرنے کے حوالے سے، جس طرح تم نے مسیح کو قبول کیا تھا۔ دوسری بات اسی طرح اس میں چلتے رہو، چلنے کے حوالے سے۔ تیسری بات اس میں جڑ پکڑتے جاؤ، جڑ پکڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ چوتھی بات تعمیر ہونے کے حوالے سے کہ تعمیر ہوتے جاؤ۔ پانچویں بات جس طرح تعلیم پائی تھی، تعلیم کی بات کر رہا ہے۔ اور چھٹی بات ایمان میں مضبوط رہو۔ اور ساتویں اور آخری بات خوب شکر گزاری کیا کرو۔ کیسے کیا کرو شکر گزاری؟ خوب، صرف شکر گزاری نہیں کرنی، خوب کرنی ہے، جی بھر کے کرنی ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آج تو خوب کھانا کھایا، آج تو ہم سیر ہو گئے ہیں، آج تو مزہ آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے شکر گزاری کر دیا کہ ہم شکر گزاری کر کے سیر ہو جائیں، سواد آ جائے۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں، شکر گزاری یا پرستش جو ہم کرتے ہیں، اکثر ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ یار آج پرستش کا مزہ نہیں آیا، یہ آج عبادت بڑی ٹھنڈی تھی، ایسے جملے سنتے ہیں نا۔ لیکن یاد رکھیں، پرستش یا عبادت وہ ہمارے مزے کے لیے نہیں ہے، پرستش جو ہے خدا کے لیے ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ آج میری پرستش سے خدا کو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ کیا آج میری عبادت سے خدا خوش ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا آج میری پرستش خدا کو پسند آئی کہ نہیں آئی؟ کیا آج کی ہماری عبادت خدا کے حضور میں مقبول ٹھہری یا نہیں ٹھہری؟ پرستش کا اصل مقصد یہ ہے خدا کو خوش کرنا، خدا کو پسند آنا۔ ہمیں کچھ پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، سوال یہ ہے کیا خدا کو پسند آ رہا ہے؟ اور اگر خدا کو پسند نہیں آ رہا تو ہم جو مرضی کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا گانا، ہمارا بجانا، ہماری خدمت کرنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب یسوع کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کو خوش کریں۔ تو پولس کیا کہہ رہے ہیں کہ خوب شکر گزاری کیا کرو۔ تو ان 7 باتوں میں سے جو سب سے پہلی بات اس نے کہی کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا تھا۔ آج صبح یہ بات بہت زیادہ غور کرنے کی ہے کہ یہ جو مسیحی زندگی ہے یا جو کرسچن لائف ہے یا جو مسیحی ہونا ہے، مسیحی خاندان میں پیدا ہونے سے ہم مسیحی نہیں ہوتے، مسیح کو قبول کرنے سے ہم مسیحی ہوتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 11 سے 12 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ سو کرسچن وہ ہے، مسیحی وہ ہے، کلیسیا کا حصہ وہ ہے
جس نے خداون یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ، بطور بادشاہ، بطور خداون اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ اور میں اس بات پر بھی غور کر رہا تھا کہ جب رسول نے یہ بات لکھی، اگر آپ دوبارہ سے 6 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداون، اب یہاں پر وہ صرف مسیح بھی لکھ سکتا تھا، صرف یسوع بھی لکھ سکتا تھا، اور صرف خداون بھی لکھ سکتا تھا، لیکن یہ تینوں ٹائٹل، جن میں سے ایک تو نام ہے یسوع کا اور 2 ٹائٹل ہیں، لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بڑا خاص مقصد ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مسیح کی، تو مسیح کا کیا مطلب ہے؟ مسیح کیا ہوا، خدا کا ممسوح بادشاہ، آنے والا مسیح جو قوم کا کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا۔ اور یسوع کا کیا مطلب ہے؟ یہوہ نجات، یعنی کہ نجات دینے والا، اور خداوند کا مطلب ہے مالک، آقا۔ تو یہ تینوں باتیں رسول، یہ تینوں باتیں نام یا القاب لکھ کر یہ بتانا چاہ رہا ہے، سکھانا چاہ رہا ہے کہ جب قبول کیا تھا تو کیا صرف اسے بطور بادشاہ قبول کیا ہے، یا صرف نجات دہندہ قبول کیا ہے، یا صرف خداوند قبول کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم یسوع کو بطور نجات دہندہ تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن بطور بادشاہ اس کو اپنی زندگی پر بادشاہی کرنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھی ہم اس کو مالکانہ حقوق اپنی زندگی کے نہیں دیتے، ہم صرف اسے شافی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں شفا دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ برکت ہی دے، بس شفائی دے، معجزے ہی کرے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم نے اسے نہ صرف خداوند لیکن بادشاہ، ممسوح، جو ہمارے دل کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرے، وہ قبول کرنا، نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام حقوق اسے دینے ہیں، اسے مالک، آقا، خداوند کہنا ہے۔ یسوع نے کہا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جب آپ نے میری سننی ماننی نہیں، جب میرے کہنے پر عمل نہیں کرنا، تو پھر مجھے مالک کیوں کہتے ہو؟ پھر مجھے آقا کیوں کہتے ہو؟ پھر مجھے خداوند کیوں کہتے ہو؟ تمہیں خداوند کہنے کا مجھے حق نہیں ہے، کیونکہ تم میرے کلام پر، میری باتوں پر تو عمل کرتے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں، یسوع کو خداوند کہنے کا حق اسی کو ہے جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، لیکن جو نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سو پولس کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا۔ سو آج صبح یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے، سیکھنے کی ہے کہ ایک مسیحی ہونے کے لیے، کرسچن کہلوانے کے لیے، ہمیں یسوع کو بطور مسیح بھی، بطور خداوند بھی، اور بطور نجات دہندہ بھی قبول کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مسیحی ہیں جو یسوع کو قبول کیے بغیر ہی کہتے ہیں اسی کرسچن ہے گئے، کرسچن ہے گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کرسچن ہے گئے۔ وہ کرسچن ہی ہے واقعی، کیونکہ ان کی زندگی میں کرائسٹ نہیں ہے۔ جس دن کرائسٹ آ جائے گا اس دن واقعی وہ کرسچن ہو جائیں گے۔ وہ کرائسٹ کو، مسیح کو جانتے نہیں ہیں، مسیح کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور کئی لوگ تو ہمارے ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اسی عیسائی ہونے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کو۔ اور اب تو آپ کو پتا ہے، کسی بھی مسیحی کو عیسائی کہنا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ 295A ایک تو سی ہے نا، لیکن اگر آپ کو کوئی عیسائی کہتا ہے
تو اس کے اوپر دفعہ 295A لگ جاتی. تو ہم کرسچن ہیں, ہم مسیحی ہیں. ہم اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو جانیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسیحی وہ ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے, جس نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے. اور آج صبح میسیج ہے, اگر آپ میں سے یہاں کوئی بھی ایسا بھائی, کوئی ایسی بہن موجود ہے جس نے آج تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی, خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, پانی کا بپتسمہ نہیں لیا, تو میسیج ہے, موقع ہے, وقت ہے کہ آپ یسوع کو قبول کر لیں. کیونکہ جس روٹی اور شیرے میں آج ہم شریک ہونے کو ہیں اور شریک ہوتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے کہ جو کوئی کھاتے پیتے وقت مسیح کے بدن کو نہ پہچانے, یسوع کو نہ پہچانے, اس کے کفارے کو نہ پہچانے, اس کے کفارے پر ایمان لا کر توبہ نہ کرے, وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ برکت پائے گا, سزا پائے گا. اور لکھا اسی لیے تم میں بہت تیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اور لکھا کہ اگر ہم خداوند کو جانتے تو سزا نہ پاتے. آج بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں سزا پائی اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہ خداوند کو, اس کے بدن کو نہ جانتے ہیں, نہ پہچانتے ہیں, بلکہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. سو آج وقت ہے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی, خداوند آپ سے کلام کر رہے ہیں, روح القدس آپ سے کلام کر رہے ہیں, توبہ کریں, اپنی زندگی یسوع کو دیں, پانی کا بپتسمہ لیں, نجات پائیں اور حقیقی مسیحی بن کر زندگی گزاریں. تو پہلی بات جو پولس رسول نے کہی ہے وہ کیا ہے؟ مسیح کو قبول کرنا بطور مسیح, بطور نجات دہندہ اور بطور خدا. اور دوسری بات جو پولس نے کہی, جنہوں نے قبول کر لیا ہے. اب یہ ان کی بات ہے. پہلی بات تو وہ جنہوں نے قبول نہیں کیا, جنہوں نے کر لیا ہے, اب ان کی بات ہو رہی ہے. روح القدس ان سے کلام کر رہا ہے, جس طرح قبول کیا تھا اسی طرح, تین باتیں پولس نے کی, اسی طرح اس میں چلتے, جڑ پکڑتے اور کیا ہوتے جاؤ؟ تعمیر ہوتے جاؤ. اور یہ جو تینوں شعبے ہیں یہ الگ الگ شعبے ہیں, چلنا, جڑ پکڑنا اور تعمیر ہونا. اور رسول ان تینوں باتوں سے آج صبح ہمیں جو سکھانا چاہ رہا ہے وہ بڑھنے کے حوالے سے, گروتھ کرنے کے حوالے سے. اگر کوئی شخص چلے نا تو کیا وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ اگر کوئی درخت جڑ نہ پکڑے تو کیا وہ قائم رہ سکتا ہے؟ کیا وہ بڑھ سکتا ہے, پھل دے سکتا ہے, سایہ دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بلڈنگ تعمیر نہ ہو تو کیا وہ مکمل ہو سکتی ہے؟ اس کی خوبصورتی دکھائی دے سکتی ہے؟ وہ کسی کے رہنے کے قابل ہو سکتی ہے؟ نہیں. سو چلنا بھی بہت ضروری ہے منزل پر پہنچنے کے لیے, جڑ پکڑنا بہت ضروری ہے ایک پھلدار درخت بننے کے لیے, اور تعمیر ہونا بہت ضروری ہے ایک خوبصورت بلڈنگ بننے کے لیے. سو آج صبح ہم ان باتوں پر بات کریں گے. اور پولس نے جو یہ بات کہی کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع کو قبول کیا تھا, یعنی کہ جو محبت
جو ایمان، جو امید یسوع کو قبول کرتے وقت تمہارے اندر تھی، خدا کی محبت کا سمندر تمہارے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، ایمان کا شعلہ جو تمہارے اندر بھڑک رہا تھا، ایمان اور امید کی کرنیں جو تمہارے اندر چمک رہی تھی، اسی طرح اسی میں قائم رہتے ہوئے، اسی خوشی کے ساتھ، اسی دلیری کے ساتھ اس میں کیا کرو؟ بڑھتے جاؤ، اسی روح میں رہتے ہوئے چلتے جاؤ، جڑ پکڑتے جاؤ اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ یاد رکھیں جو کرسچن لائف ہے یہ سٹاپ ہونے کا، کوئٹ کرنے کا، گیو اپ کرنے کا، سلو ہونے کا نام نہیں ہے۔ کرسچن لائف ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی صورتحال میں چلتے رہنے کا، بڑھتے رہنے کا، جڑ پکڑتے رہنے کا اور تعمیر ہوتے رہنے کا نام ہے۔ سو ہم نے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، اور بہت سے آج ہمارے مسیحی بھائی بہن ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول تو بڑی خوشی خوشی کیا، بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لیکن وقت کے ساتھ بجائے اس کے کہ وہ اسی محبت میں، اسی ایمان میں، اسی جذبے میں آگے بڑھتے جائیں، وہ آگے بڑھنے کی بجائے واپس پیچھے کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ ان کی اس محبت کے اندر کمی آتی جا رہی ہے، ان کی اس خدمت کے اندر، قربانی کے اندر، جذبے کے اندر، جوش کے اندر کمی آتی جا رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اوپر آئیں یا آگے جائیں، وہ واپس پیچھے کی طرف، نیچے کی طرف آتے جا رہے ہیں، سلو ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن خدا کی مرضی یہ نہیں ہے، کرسچن لائف یہ نہیں ہے۔ کرسچن لائف بڑھتے رہنے کا نام ہے، آگے کی طرف جاتے رہنے کا نام ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح کرسچن ہونے کے لیے مسیح کو قبول کرنا ضروری ہے، اسی طرح مسیح میں بڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم بڑھ نہیں رہے تو پھر ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کہیں کوئی کمی تو نہیں آتی۔ جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اگر ہم چلیں نہ تو کیا ہم منزل پر پہنچ سکیں گے؟ بلی گرام نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ خدا جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوں کے ساتھ خدا کھڑا ہوتا ہے، چلنے والوں کے ساتھ خدا چلتا ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خدا بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھی چلنے والا، رکنے والا خدا نہیں ہے۔ روح القدس بھی جو ہے وہ جنبش کرنے والا روح ہے، وہ موو کرتا رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے آج صبح ہم اس بات کو سیکھیں کہ مسیحی زندگی میں بڑھنے کے لیے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کولو کا بیل، کسی نے دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں جو کولو کے بیل کی طرح چلتے ہیں۔ یہ جو کولو کا بیل نا، یہ بڑی واک کرتا ہے، بہت چلتا ہے، لیکن رہتا ادھر ہی ہے، تیل نکال دیتا ہے لیکن کہیں پہنچتا نہیں۔ تو ہم نے چلنا ہے لیکن کولو کے بیل کی طرح نہیں چلنا، ہم نے ایسے چلنا ہے کہ ہم بڑھیں۔ ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 365 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور کیا ہوا؟ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری بھی جو منزل ہے وہ آسمانی مقام ہے۔ اگر ہم چلنا چھوڑ دیں گے تو ہم آسمانی مقاموں پر کیسے پہنچیں گے؟ جس طرح ہنوک چلتا رہا، ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی سچویشن میں، اسے کوئی روک نہیں سکا، وہ چلتا رہا اور خدا کو اتنا پسند آیا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اور آج
سن لیجئے، اگر ہم بھی اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم رک گئے، سٹاپ ہو گئے یا سو ہو گئے ہیں، تو آج یہ میسج ہمارے لیے ہے کہ ہم دوبارہ سے اٹھیں اور چلنا شروع کریں۔ خدا کے کسی خادم نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ جس وقت آپ نے یسوع کو قبول کیا، اس وقت جو ایمان آپ کے اندر تھا، اس وقت جو محبت آپ کے اندر تھی، اس وقت جو جذبہ آپ کے اندر تھا، اگر وہ بڑھ نہیں رہا تو پھر وہ کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ جس پیشن سے آپ نے یسوع کو خوشی خوشی قبول کر لیا تھا، اگر وہ بڑھ نہیں رہا تو پھر کم بھی ہونا نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جب ہمارے اندر کمیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر خداوند یسوع کو شکایت کرنا پڑ جاتی ہے، جیسے اس نے افسوس کی کلیسیا سے کہ مگر مجھ کو تجھ سے شکایت ہے۔ اور شکایت کیا ہے؟ کہ تو نے پہلی سی محبت، یعنی کہ جب قبول کیا تھا، وہ محبت جو تیرے اندر میرے لیے تھی، وہ ایمان جو تیرا مجھ پر تھا قبول کرتے وقت، وہ تو نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ تو اب کیا کر؟ توبہ کر۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف افسوس کی کلیسیا سے، آج ہم سے بھی خدا کو یہ شکایت ہے کہ تمہاری اس محبت کے اندر محبت ہے لیکن وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو تو بڑھنا چاہیے تھا لیکن کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ضروری بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ بڑھنا ہے، محبت میں بڑھنا ہے، خدا کے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی، ایمان میں بڑھنا ہے، امید میں بڑھنا ہے، روحانی زندگی کے ہر پہلو میں ہم نے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، رکنا نہیں ہے۔ اگر رک گئے، بیٹھ گئے، تو یاد رکھیں خدا آپ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے چلنے کی ضرورت، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، اگر ہم منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر چلنا شروع کریں۔ اور دوسری بات، اگر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ پولس نے کہا چلتے رہو اور جڑ پکڑتے رہو اور تعمیر ہوتے رہو۔ رومیو 11 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ جڑ کو نہیں سنبھالتا، بلکہ جڑ جو ہے یہ درخت کو سنبھالتی ہے۔ اور جن درختوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، طوفان آ جائیں، آندھیاں آ جائیں، ہوائیں آ جائیں، جن کی جڑیں مضبوط ہیں وہ درخت اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن جن درختوں کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، جب آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بے روزگاریاں آتی ہیں، مخالفت آتی ہیں، تو پھر وہ درخت چونکہ جڑ کمزور ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں۔ اور ہماری جڑ کون ہے؟ ہماری جڑ خداوند یسوع مسیح ہے، اور جس کی جڑ یسوع ہو اسے ابلیس کی طرف سے چلنے والا کوئی بھی طوفان، کوئی بھی ہوا، کوئی بھی آندھی گرا نہیں سکتی۔ وہ ہمیشہ قائم رہے گا، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، وہ ہمیشہ پھل دیتا رہے گا، وہ ہمیشہ سایہ دیتا رہے گا، اور وہ بڑھتا رہے گا، رکے گا نہیں۔ تو اگر ہماری جڑ ہمارا یسوع ہے تو پھر ہم کیوں رک رہے ہیں؟ ہم کیوں گر رہے ہیں؟ ہم نے گرنا نہیں ہے،
ہم نے کھڑے رہنا، پھل بھی دینا ہے اور سایہ بھی دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے درخت کو جب اس پر بڑے میٹھے میٹھے پھل لگے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ پتھر مارتے ہیں نا۔ یاد رکھیں اگر آپ پھلدار درخت ہیں تو لوگ آپ کو پتھر ماریں گے، یہ لوگوں کا کام ہے، لیکن آپ کا کام ہے وہ پتھر مارے، آپ ان کو پھل دیں۔ ہاللیلویا، یہ کرسچن لائف ہے۔ لیکن اگر درخت سوچے کہ یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں تو میں بھی کوئی پتھر لمحہ تینوں مارا، نہیں، درخت کی نیچر نہیں ہے۔ درخت کی نیچر یہ ہے اس نے پھل دینا، اس نے سایہ دینا ہے۔ ایون کہ اسے آپ کاٹ بھی دیں گے تو اس کی لکڑی آپ کے گھر میں کبھی کبٹ بن جائے گی، صوفہ بن جائے گی، ٹیبل بن جائے گی، الماری بن جائے گی، کچھ بھی بن جائے گی، لیکن درخت آپ کے کام آئے گا۔ اسی طرح ایماندار بھی کچھ بھی ہو وہ ناکارہ نہیں ہوتا، وہ کارآمد ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے۔ سو ہماری جڑ خداوند یسوع مسیح ہے، اور ایمانداروں کو بائبل مقدس میں درختوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کریشن سائنس سیریز، جس کا رائٹر ہے ڈینس لنڈسے۔ اس کتاب کے اندر کائنات کی عمر کو ناپنے کے لیے تقریباً 30 پیمانے ہیں، اور اس کتاب کے اندر 2 درختوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک درخت کو نام دیا گیا ہے جنرل شرمین، اور دوسرے کو نام دیا گیا ہے مدوسیلا۔ یہ جو جنرل شرمین ہے یہ امریکہ کی جو سٹیٹ ہے، ریاست ہے کیلیفورنیا، وہاں کے سکوا نیشنل پارک میں موجود ہے، اور یہ دنیا کا بلند ترین درخت ہے۔ اس کی عمر 4000 سال ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے، لینتھ ہے، یہ 83 میٹر یعنی کہ 275 فٹ ہے، اور اس کی جو گولائی ہے یہ 31 میٹر ہے۔ اگر 17 آدمی اپنے بازوؤں کو یوں پھیلا کر اس درخت کے چوگیٹ تو پھر اس کا سرکل بنتا ہے، 17 لوگ، اور کہا جاتا ہے کہ اس درخت کی لکڑی سے 100 گھر بن سکتے ہیں، اور یہ بڑا ہی بلند ترین درخت ہے۔ بڑے بڑے بھونچال کے علاوہ کوئی بیماری، کوئی کیڑا اور کسی قسم کی بڑھاپے کی جو اس کی ایج ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی، اچھا اس درخت کو انگلش میں ریڈ آؤٹ درخت کہتے ہیں، اردو میں نام دیا کہ جنرل شرمین، لیکن یہ ریڈ آؤٹ درخت ہے، اس کا نام ہے۔ اور سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ آج تک کوئی بھی ریڈ آؤٹ درخت کسی بیماری سے، کسی کیڑے مکوڑے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں مرا۔ اور یہ جو درخت ہے یہ عظمت کی، شان کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہر طرح کے حالاتوں کے باوجود اس کی حیران کن موجودگی، دیو قامت موجودگی اس بات کا اظہار ہے کہ یہ قائم ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں۔ اور اس کا نام جنرل شرمین کیوں رکھا گیا؟ امریکہ کے صدر ابراہم لنکن کے دور میں جب خانہ جنگی ہو رہی تھی، اس وقت یہ امریکہ کی فوج کا جنرل تھا، جنرل شرمین، اور اس نے امریکہ کے اتحاد میں کلیدی کردار ادا کیا، اور اس نے حیران کن فتوحات جو ہیں امریکہ کے لیے حاصل کی۔ اور آج امریکہ کی ہسٹری کے اندر جنرل شرمین کا جو نام ہے یہ طاقت، عظمت اور شان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس درخت کا نام بھی
جنرل شرمین رکھ دیا گیا، اور یہ دنیا کا بلند ترین درخت ہے۔ اور جو دوسرا درخت ہے اسے نام دیا گیا ہے متھوسیلہ، اور اس کی عمر جو ہے ریڈاؤٹ درخت سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی عمر 4000 سال ہے اور اس کی عمر 5000 سال ہے۔ اور یہ بھی کیلیفورنیا جو ماؤنٹینز ہیں، وائٹ ماؤنٹینز ہیں، اس کی 10,000 فٹ کی بلندی کے اوپر یہ درخت موجود ہے۔ اور 1997 کے اندر اس کا نام گینیز بک ورلڈ آف ریکارڈ میں درج کیا گیا دنیا کا قدیم ترین درخت ہونے کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے اس کی ایج 5000 سال ہے۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جب خدا نے مرد خدا موسیٰ نبی کو 10 احکام کی تختیاں دی تھی، اس سے بھی پہلے یہ درخت موجود تھا۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 1500 سال پہلے، یعنی کہ آج سے 3500 سال پہلے تھا، اور یہ درخت جو ہے 5000 سال پرانا درخت ہے۔ اور سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر 4700 سرکل ہیں۔ ہر سال اس کے اندر ایک سرکل بن جاتا ہے، جس کی بنا پر سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو عمر ہے یہ 5000 سال ہے۔ اور انسانی تاریخ میں متھوسیلہ ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے سب سے لمبی عمر پائی۔ کتنی عمر؟ 969، جو نوح کا دادا تھا، اس وجہ سے اس کا نام متھوسیلہ رکھ دیا گیا۔ آپ غور کیجئے گا، یہ دونوں درخت، ان کے اوپر بھی موسم آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بیماریاں ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود یہ حیران کن طور پر بڑھتے جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں اور خدا کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ دونوں درخت، ان کی جڑیں تو ان کی اپنی ہیں، لیکن ہماری جڑ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو پھر ہمیں کس قدر بڑھنا چاہیے، ہمیں کس قدر قائم رہنا چاہیے۔ اور یہ جو متھوسیلہ ہے، یہ اس کا نام انگلش میں پائن ٹری۔ اب غور کیجئے، اگر پائن ٹری کا نام گینیز بک ورلڈ آف ریکارڈ میں ہے تو ہمارا نام بک آف لائف میں ہے، کتاب حیات میں۔ ہاللیلویا۔ اس کا نام یہ دنیا میں رہ جائے گا، اگرچہ گینیز بک ورلڈ آف ریکارڈ میں ہے، لیکن ہمارا نام کتاب حیات میں ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ہم نے جڑ پکڑ لی ہے، اور جڑ کون ہے؟ یسوع ہے۔ آج یسوع کو پکڑ لیں، آج یسوع کو تھام لیں۔ اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ پھل لائے، لیکن جو پھل نہیں لاتی اسے کیا کرتا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے۔ تو ہم نے وہ کٹی ہوئی ڈالی نہیں بننا، ہم نے وہ ڈالی بننا ہے جو انگور کے درخت میں پیوست رہتی ہے۔ ہم نے اس جڑ کو، یسوع مسیح ناصری کو پکڑ کے رکھنا ہے، تھامے رکھنا ہے، تاکہ ہم جیسے بھی حالات ہوں ہم قائم رہیں، بڑھتے جائیں اور پھلتے۔ اور تیسری بات اور آخری بات جو پولس نے کہی، پہلی بات کیا تھی؟ قبول کرنا ہے، اس کے بعد جنہوں نے قبول کر دیا کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے۔ دوسری بات جڑ پکڑنی ہے، اور تیسری بات تعمیر ہونا۔ اور میں نے پہلے ذکر کیا، کوئی بھی بلڈنگ اس وقت تک تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس کی کنسٹرکشن نہیں ہو، اسے تعمیر نہیں کیا جائے گا۔
اور دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی عمارت کو بنانے کے لیے نقشہ تیار کیا جاتا ہے اور ایک کونے کے سرے کا پتھر رکھا جاتا ہے جس کے مطابق عمارت کو اٹھایا جاتا ہے، اور جیسا پتھر ہوتا ہے ویسی عمارت اٹھ جاتی ہے۔ اور ہماری زندگی کے کونے کے سرے کا پتھر خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہماری عمارت کبھی بھی گر نہیں سکتی، ہماری عمارت کبھی بھی ٹیڑھی نہیں اٹھ سکتی، ہماری عمارت ہمیشہ سیدھی اور سچائی کی بنیاد پر اٹھنے والی عمارت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور روح القدس کے پاس نقشہ ہے، وہ ہمارے اندر رہ کے کنسٹرکشن کے کام کو جاری رکھتا ہے۔ روح القدس ہمارے اندر رہ کے ہمیں شیپ دیتا ہے، ہمیں تعمیر کرتا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے یہ ہمارے اندر چلتا رہتا ہے۔ وہ ہمیں مسیح کی مانند بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں مسیح کا ہم شکل بنانا چاہتا ہے، وہ ہمارے مسیحی کردار کو تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے نا، تو اس وقت بہت سے ایماندار جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، وہ جو توڑ پھوڑ کا کام ہے وہ بیسیکلی ہمیں شیپ دینے کے لیے، ہماری خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے، ہمیں ایک خوبصورت بلڈنگ بنانے کے لیے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم روح القدس کا مقدس ہے نا، ٹیمپل آف دی ہولی اسپرٹ، یہ ٹیمپل آف گاڈ۔ تو خدا کے اس مقدس کو روح القدس اندر رہ کر مزید شیپ دے رہا ہے، مزید کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، اور ہمیں روح القدس کو کام کرنے کی پوری آزادی دینی ہے۔ ہم نے روح القدس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ کبھی کبھی ہم خود اپنے بڑھنے کے عمل میں رکاوٹیں ڈال لیتے ہیں، لیکن ہم نے رکاوٹ نہیں ڈالنی، ہم نے رکاوٹوں کو توڑنا ہے اور پڑھنا۔ اور جس طرح تعلیم پائی تھی، اپنی تعلیم پر اور اس ایمان میں کیا رہنا ہے؟ مضبوط رہنا ہے، اور توڑ پھوڑ جتنی بھی ہو خوب شکر گزاری کرنی۔ سو آج صبح میسیج ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح، جس پیشن سے، جس ڈیڈیکیشن سے آپ نے مسیح کو قبول کیا تھا، آپ ویسے چل نہیں رہے، آپ جڑ پکڑ نہیں رہے، آپ تعمیر ہو نہیں رہے، تو آج صبح میسیج ہے، آج پھر سے بحال ہونے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند سے کہیں، خداوند مجھے اس پہلی سی محبت سے پھر سے، اسی جوش سے، اسی جذبے سے، اسی ایمان سے، اسی امید سے آج مجھے پھر سے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بڑھنے کا پروسیس رکا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، آپ کی اپنی وجہ سے، تو یہ میسیج آپ کے لیے۔ اور آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر ہم سلو ہو گئے ہیں، اگر ہم سٹاپ ہو گئے ہیں، اگر ہم رک گئے ہیں، اگر ہم پڑھ نہیں رہے، تو پھر آج صبح توبہ کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند سے کہیں، خداوند میں بڑھنا چاہتا ہوں، خداوند میں بڑھنا چاہتی ہوں، خداوند میں جڑ پکڑنا چاہتا ہوں، خداوند میں تعمیر ہونا چاہتا ہوں، روح القدس مجھے شیپ دے، روح القدس مجھے مسیح کی مانند، مسیح کا ہم شکل بنا دے، اور میری زندگی کے اندر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے وہ کر، اور مجھے فضل دے کہ حالات جیسے بھی ہوں میں ایک ایسا درخت بن جاؤں جس کی جڑ یسوع ہے، حالات جیسے ہوں میں بڑھتا جاؤں، میں پھلدار بنوں، میں سایہ دار بنوں، اور میں بہتوں کے لیے کارآمد بنوں۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، جلال کے بادشاہ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج صبح تو نے مجھ سے، ہم سب سے یہ کلام کیا ہے کہ جس طرح ہم نے تجھے قبول کیا، اسی محبت، اسی ایمان، اسی جوش اور جذبے میں قائم رہتے ہوئے تجھ میں چلتے جائیں، بڑھتے جائیں، جڑ پکڑتے جائیں، تعمیر ہوتے جائیں، اور خداوند
خوب شکر گزاری کریں اور بہتوں کے لیے نمونہ بنے اور ہماری زندگی سے تیرا نام جلال پائے۔ اے خداوند آج صبح کلام کا یہ بیج جو زندگیوں میں بویا گیا ہے، یہ ہر ایک کی زندگی میں جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے اور سارا جلال تجھے ملے۔ یسوع کے نام سے اس دعا کو مانتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔